بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ فائنلی پارلیمنٹ نے بھی فنڈز ریلیز کرنے سے انکار کر دیا اور مختلف قسم کی جو باتیں کی گئیں اس سے ایک طرف تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں، جو فیصلہ ہے، اس کو ماننے کے لیے قطعاً پارلیمنٹ تیار نہیں۔ مختلف لیڈرز کی جو تقاریر ہیں وہ سننے میں آئیں اور اعتراض سارا سپریم کورٹ پہ۔ یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا عمل غیر قانونی ہے۔ یہ کہا گیا کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اپنی کارروائی کرے گی۔ خود غرض سیاستدانوں کا جو گروہ آج اندر بیٹھا ہے ان کو قطعاً اس بات کا احساس نہیں کہ انہوں نے ملک کو کس نیش پہ پہنچا دیا ہے۔ جو تھوڑی بہت کوششیں ہو رہی ہیں مسئلے کو حل کرنے کی، وہ بھی بڑی کمزور قسم کی کوششیں ہیں۔ اس میں بھی لگتا ہے کہ اپنے اپنے مقاصد موجود ہیں۔ جو صحافی آپ دیکھیں کہ بہت سارے صحافی ہیں، کوئی حکومت کے قریب ہے، کوئی اداروں کے قریب ہے، کوئی پی ٹی آئی کے قریب ہے، کوئی پی ڈی ایم کے قریب ہے، تو مختلف لوگ مختلف دعوے کرتے ہیں۔ میں سن رہا تھا عمران ریاض دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس قدر نکمی اور نالائق ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو سہارا دے کے نہ کھڑا رکھے تو یہ شام سے پہلے گر جائے گی۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ قطع نظر اس کے، میں جب وزیر اعظم کی پرفارمنس، اس کی بات، اس کی تقریریں سنتا ہوں تو مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، میں خفت محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ انٹرنیشنلی بھی ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ آدمی، اور یہ دو لفظ سیدھے بول نہیں سکتا۔ تو ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے ساتھ؟ کن کو مسلط کر دیا؟ اس قدر خود غرضی اور بے رحمی اس وقت ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ سو میں بات کر رہا تھا کہ جو صحافی تھوڑے باخبر ہیں اور حکومت کے قریب ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ فائنلی ہو چکا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو عمران خان کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی بھی چھٹی کرانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ غالباً چیف جسٹس صاحب کو آج افواہیں ہیں کہ کچھ ادارے کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی یا کچھ، اس کے لیے کوئی آفیشل ہمارے پاس نہیں ہے انفارمیشن، لیکن یہ ضرور دعویٰ کر رہے ہیں بعض صحافی کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ٹکرے نہ ماریں، یہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا 14 مئی کو کرانے کا، ابھی تک تو اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوتی 14 مئی بھی آ جاتا ہے، نہ فنڈز ریلیز ہوتے ہیں، نہ سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے، نہ ہی وہ عملہ وغیرہ جو کہ مینج کرے جا کے پولنگ سٹیشنز کو، چیزوں کو، کوئی بھی اگر مین پاور نہیں دی جاتی تو چیف جسٹس صاحب کے پاس کیا ہتھیار ہے کہ وہ اس صورتحال کو اپنے قانون اور جو آئین ہے اس کے مطابق وہ ہینڈل کر سکیں گے؟ بات بڑی سیدھی ہے کہ جب بھی عدالت کوئی حکم دیتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ حکومت نے کروانی ہوتی ہے۔ یہاں حکومت خود قانون توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، آئین کی پامالی کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جو ملک کی بار کونسلیں ہیں ان میں بھی ڈویژن ہو چکی ہوئی ہے، ورنہ وہ عدالت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو عدالت کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے۔ ان میں جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں ان کی آنکھیں اس قدر اندھی ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ قانون جانتے ہوئے بھی آئین کی بات نہیں کرتے۔
وہ کبھی میجورٹی کی بات کرتے ہیں، کبھی پروسیجر کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ بعض نے تو لاہور کی جو گول میز کانفرنس کروائی، جو بڑی زبردست کانفرنس تھی اور اس میں بڑی مایہ ناز قسم کے لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے بڑی اچھی تقریریں کی، اس کانفرنس کو وہ زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو مذاق اس کا اڑا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جو اس گول میز کانفرنس میں جو حضرات شامل تھے وہ اگلی موو کیا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ کے خلاف یوم سیاہ منانے کے لیے کاروائیاں کر رہی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ پیسہ کیا چیز ہے، جب آپ بار کونسلوں کو پیسہ دینا شروع کریں تو پولیٹیکل پارٹیز جو دیتی ہیں وہ اپنی مرضی کے جو بھی چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اب چیف جسٹس کو ہٹانے کا اگر یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو پی ایم ایل این تو اس میں تجربہ رکھتی ہے، پہلے بھی بغاوت کرائی تھی سپریم کورٹ میں، اب بھی آسان ترین طریقہ تو ان کے پاس یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں سے بغاوت کرا دیں، اور وہ بغاوت تقریباً پہلے سے موجود ہے وہاں پہ، اور بہت سارے حالات پہلے سے خراب ہیں۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور چیف جسٹس کو جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اگر ان کو بغاوت کر کے نہ ہٹائیں تو چیف جسٹس صاحب کو ہو سکتا ہے استعفیٰ دینا پڑ جائے، وہ اس لیے کہ جب وہ اپنے احکامات کا اس پہ عمل کروا ہی نہیں سکیں گے تو ان کو خود احساس دلایا جائے گا کہ جناب آپ چیف جسٹس تو ہیں لیکن آپ افیکٹو نہیں ہیں، ریاست آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کس قسم کی مثال ہم قائم کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں۔ یہ صریحاً اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارنے والی بات ہے، اور بے دردی اس میں اتنی ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے آپ پورے ملک کی ہسٹری، پورے ملک کی قانونی ڈھانچے کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے۔ یہ چیز پہلے بھی پی ایم ایل این کروا چکی ہے، آج پھر کروا رہی ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، میں اس سارے سسٹم کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اس لیے کہ کسی نے بھی پی ایم ایل این کے ان مجرموں کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کو وہ سزائیں نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے۔ اس کی تفصیل کسی وقت بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں، ایک ٹیلی ویژن چینل پہ جو انتہائی اینٹی عمران خان ہیں اور بہت ہی زیادہ گرے ہوئے پرو پی ڈی ایم ہیں، ان کی گراوٹ جو ہے اس معاملے میں بے تحاشا ہے۔ انہوں نے تو اگلے حکومت کے خد و خال بھی بتا دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ زرداری صاحب بن رہے ہیں اور صدر مولانا فضل الرحمان بنیں گے، اور اس کے علاوہ مریم کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے گا۔ لازماً یہ سارا بٹوارا اندر اپنے طے کیا، اور مولانا کی آپ کو پتہ ہے بڑی دینینہ خواہش ہے کہ ان کو صدر مملکت بنا دیا جائے تاکہ وہاں پہ وہ سارے کام وہ کر سکیں آزادانہ طریقے سے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ امیونٹی حاصل ہوگی اور ہر طرح کے کام کر سکیں گے۔ لیکن اس ملک کا کیا ہوگا؟ بدقسمت ہے یہ ملک، ہم نے اپنے ہاتھوں سے زرداری صاحب کو صدر بنایا اس ملک کا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ حضرت جو ہیں یہ صدر ہوں گے اس ملک کے، اور ایسی شخصیت کوئی ڈھونڈ کے مجھے مثال دے دے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں اس کو صدارت ملی ہو۔ لیکن آج بھی ان کی ذہانت کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ۔ بہرحال حکومت کے خد و خال بھی ہمیں بتا دیے گئے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک تو یہ جرنلسٹ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، یہ سارا دن پھرتے ہیں خبر اکٹھی کرنے کے لیے، جھوٹ جھاٹ بھی بولتے ہیں، کنکاکٹڈ سٹوریز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ویل انفارمڈ ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کوارٹرز کے قریب ہیں جہاں سے خبر نکلتی ہے، جہاں سے بات چلتی ہے، ان کے وہ قریب ہیں، لہٰذا ان کی باتوں کو مکمل طور پہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایک تبدیلی آئی ہے یا بات جو بھی تھوڑی سی جس میں کہ کچھ امید نظر آتی ہے وہ یہ ہے، دو چیزیں۔
ایک تو رضا ربانی صاحب تھوڑا باہر نکلے ہیں۔ رضا ربانی کے بارے میں بڑی شکایت تھی کہ یہ شخص ہمیشہ آئین کی بالادستی کے نعرے لگاتا ہے، لیکن آج یہ ایک منافقت نظر آتی ہے کہ آپ آئین کی پامالی ہو رہی ہے اور آپ اس پہ بات نہیں کرتے۔ بہرحال آج انہوں نے ایک تقریر میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم کی ہماری حکومت ہے، لیکن حکومت کے اس عمل کو جو کہ وہ ایک جھگڑا پیدا کر رہی ہی ہے، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا اور سپریم کورٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کر رہی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ پھر یوسف رضا گیلانی نے میٹنگ کی ہے، رانا ثناء اللہ وغیرہ ان لوگوں کے، یعنی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جوائنٹ پریس کانفرنس، جس میں کہ یوسف رضا گیلانی تھے، ان کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے قائرہ صاحب وغیرہ 2-3 لوگ تھے، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ نون لیگ کے 2-3 لوگ تھے۔ سو انہوں نے جو اپنی میٹنگ کی، پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ یوسف گیلانی خاص طور پہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سیاستدان کا ہتھیار ہے ہی ڈائلاگ، اگر ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ معاملات مزید بگڑتے جائیں گے۔ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آج پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں اور بہت سنگین اور تکلیف دہ صورتحال ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکلے۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اگر آئین ہم سمجھتے کہ موجود اور اس کو قابل عمل ہے اور اس پہ عمل ہوتا تو نہ یہ سیاسی بحران ہوتا اور نہ ہی یہاں پہ کوئی آج اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑتی، کیونکہ وہ تو 90 دن کے الیکشن کی بات کرتا ہے۔ کوئی اس ملک میں ایسا بندہ نہیں جو نون لیگ کے ان حضرات کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور ان سے پوچھے کہ تم ہی تھے جو بار بار کہتے رہے کہ عمران خان یہ 2 اسمبلیاں توڑے اور ہم اگلے دن الیکشن کرا دیں گے۔ تم لوگوں کی زبانیں کیا تھی؟ گٹر تھا۔ انسان کی کوئی زبان ہوتی ہے، سیاست چلیں جھوٹ بھی آپ بولتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ سیاست میں اس قدر غلاظت بھر دیں کہ ملک ہی آپ ستیہ ناش کر کے رکھ دیں۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، تقریباً ہر چیز کولیپس کر گئی ہے۔ یہ حقیقتاً اس وقت فنکشنل ملک نہیں ہے یہ۔ سو اس پہ اب بات چیت جو کریں گے وہ بات وہی ہے کہ اپنی منوائیں گے، کیونکہ آج ریاست کی مشینری ان کے ہاتھ پہ ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ریاست کی مشینری بھی آئین کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کے بھی مفادات ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ خود کرپشن میں لتڑے ہوئے ہوں تو آپ کو اپنا ہم پیالہ ہم نوالا چاہیے، سو آپ کو مل گئے۔ چنانچہ اب دفاع ان کا کرنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی بقا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو جائے گا اگر تو مذاکرات کوئی ہوتے ہیں اور گیو اینڈ ٹیک، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ آپ پیچھے ہٹتے ہیں 2 سٹیپ دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اور کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں وقتی طور پہ یہ جو بہت زیادہ انتشار ہے وہ شاید کم ہو جائے، لیکن آئین بھی ہار جائے گا، اس میں انصاف بھی اس میں ہار جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ عمران خان کو آپ نے سیاست سے باہر رکھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے ایک نوشتہ دیوار کی طرح، دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر کی طرح مجھے نظر آتی ہے، اور افسوس ہے کہ ہم اپنی حماقتوں، اپنی خود غرضیوں اور اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے ہم نے اپنے ہنستے بستے ملک کو اس بربادی کے راستے پہ چڑھا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔